اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 اور 42 پڑھیں گے۔ اور آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس چیز کے جو بھی ساتھ ماں جو انزلتو میں نے اتاری، مصدقاً سچا کرنے والی ہے، لما اس چیز کو جو معکم تمہارے ساتھ ہے، واسطے اس چیز کے جو تمہارے ساتھ ہے، ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ، اور نہ تم ہونا اور مت ہو تم اولا پہلے کافرن کافر بھی ساتھ اس کے، ولا اور نہ اور لا نہ تشترو تم خریدو بآیاتی میری آیتوں کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، اور ایایا خاص مجھ ہی سے فتقونی پس ڈرو۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری، وہ کتاب جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تم پہلے کافر نہ بن جاؤ، اس کے پہلے انکاری نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کے بدلے دنیا کا کم تر مال نہ خریدو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میرا آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لا چکا۔ اے یہودیوں، عیسائیوں، اس پر ایمان لاؤ، اس کو مانو۔ کس کو؟ اور ایمان لاؤ اس چیز کو جو میں نے اتاری، یعنی اس قرآن پاک کو رب کائنات نے اتارا، اس قرآن پاک کے اوپر ایمان لاؤ، اس کو سچا مانو۔ اگر اللہ کی کتاب کو سچا مانیں گے تو پھر صاحب قرآن کو بھی سچا مانیں گے، یعنی قرآن پاک کو سچا مانیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق بھی انہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ قرآن کس کے اوپر اترا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ تو قرآن کو سچا ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان لاؤ یہودیوں، عیسائیوں، اس چیز پر جو میں نے اتاری، قرآن پاک۔ وہ قرآن پاک سچا کرنے والی ہے اس چیز کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ کتاب نہ تورات کو جھوٹا کہتی ہے، نہ انجیل کو جھوٹا کہتی ہے، نہ زبور کو کہتی ہے۔ یہ ان کتابوں کو سچا کہنے والی کتاب ہے، کیونکہ وہ کتابیں بھی رب کائنات کی طرف سے تھی، انبیاء کے اوپر اتاری گئی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی قوموں نے بعد میں اس میں رد و بدل کیا، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھایا تھا۔ اور یہودیوں نے اپنی تورات میں بہت سی تبدیلیاں کی، بہت سے مسائل کو بدل کر اپنی مرضی کے مسائل انہوں نے اس میں نافذ کیے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے پیارے پیغمبر پر اتاری، وہ کتاب تمہاری پاس جو کتابیں ہیں ان کو سچا کرنے والی ہے، ان کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کو جھوٹا نہیں کہتی، یعنی تورات کا سچا ہونے، تورات کے سچا ہونے کی گواہی دیتی ہے یہ کتاب۔ اور پھر ان سے کہا کہ ولا تکونوا اولا کافرین، تم پہلے کافر تو نہ بن جاؤ۔ ان سے پہلے کفار مکہ نے اسلام کا انکار کیا تھا۔ کفار مکہ نے سب سے پہلے انکار کیا تھا، کیونکہ کافر مکہ میں تھے اور یہود مدینہ میں تھے۔ لیکن کیونکہ کافر جو تھے ان کے اوپر نہ کوئی کتاب اتری تھی، نہ وہ اہل کتاب تھے، نہ اللہ کے دین کو جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے، اور
ان کو پہلے کافر کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات تھی، انجیل تھی عیسائیوں کے پاس، اور یہ علم ہونے کے باوجود، یعنی علم والے لوگوں میں سب سے پہلے منکر نہ بن جاؤ۔ کافر تو کیا تھے؟ بے علم تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی آسمانی، لیکن تمہارے پاس وہ آسمانی کتابیں موجود ہیں، لہٰذا علم والے لوگوں میں تم سب سے پہلے اس کتاب کے انکاری نہ بنو، اس پیغمبر کو مانو، اس کے اوپر جو قرآن اترا اس کو مانو، کیونکہ وہ قرآن تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور علم والے ہو کر اس کتاب کے سب سے پہلے انکاری نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو، مت مول لو میری آیتوں کے بدلے قیمت تھوڑی۔ یہاں پر معاوضہ لینے کی بات نہیں کی گئی، یعنی وہ سودے بازی دنیا آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح دینا تھا، کہ ان کی علم کا سکہ ان کا چلا ہوا تھا یہودیوں کا، اور وہ اپنی مرضی سے مسائل جیسے کہ مرضی چاہتے ویسے ہی بتاتے، اور امی لوگ، ان پڑھ لوگ جو تھے وہ ان کے پاس مسائل پوچھنے آتے اور ان کو بڑا علم والا سمجھتے تھے۔ جب ہمارے آخر الزمان نبی دنیا میں تشریف لائے تو کفار نے آپ سے، یہودیوں عیسائیوں سے پوچھا کہ اس نبی کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو سچا نبی، لیکن کیا ہے، یہ نبی امیین کے لیے ہے، امی لوگوں کے لیے ہے، ان پڑھ لوگوں کے لیے، یعنی ہمارے پاس کتاب موجود ہیں، ہم تو علم والے لوگ ہیں، اور یعنی اللہ کے نبی کی نشانیاں، اللہ کے نبی کی اوصاف وہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ کہیں ہمارا جو ہے وہ دنیا کے اندر اقتدار ختم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اپنے علم کی وجہ سے چھائے ہوئے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے اس آخر الزمان نبی کو مان لیا یا لوگوں سے منوا دیا اور پھر ہماری حکومت چلی جائے گی اور جو ہمیں اقتدار ملا ہوا ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہ نہیں کہ قیمت تھوڑی نہ لو زیادہ لیا کرو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا انہوں نے خریدی اپنی آخرت بیچ کے، اور دنیا جتنی بھی ہو آخرت کے مقابلے میں قلیل ہی ہے، تھوڑی ہے، چاہے انسان جتنی مرضی خریدے لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا تھوڑی ہے۔ انہیں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ آخرت کے مقابلے میں خرید لیا، یعنی اپنا اقتدار خریدا کہ کہیں ہم اس آخر الزمان نبی کی تصدیق کر کے تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں اور یہ نبی آگے بڑھ جائے اور اس کا اقتدار، اس کا سکہ جو ہے وہ جمنے لگ پڑے۔ تو وَإِيَّایَ، اللہ نے کہا ایسا نہ کرو، وَإِيَّایَ، تم تو اہل کتاب ہو اور تم ہی ایسا کرو گے تو پھر بے علم لوگوں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ اگر علم والے ہو کے ایسے کریں گے تو پھر بے علم کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ کہا کہ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے ہی سے ڈرو، میرا ڈر دل میں پیدا کرو، کہ اگر اللہ رب کائنات نے آپ کو، آپ کے اندر انبیاء کو بھیجا، آپ کے اوپر کتابیں اتاری اور آپ کے اوپر انعامات کیے، کرم کیے، نوازشیں کی، اور پھر اب آخر الزمان ہم نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، اس کے اوپر کتاب اتاری، اور وہ کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور تم اپنی تورات میں اس پیغمبر کے اوصاف بھی پڑھتے ہو، اس کی نشانیاں بھی پڑھتے ہو، اور پھر بھی تم کیا کرتے ہو کہ اس کا انکار کرتے ہو۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اس کو سچا مانو، اس کے اوپر اترنے والی کتاب کو سچا مانو، اور اپنا خوف، اللہ رب کائنات کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو اور سدھر جاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم ملاؤ، اور لا نہ، تلبسو تم ملاؤ، الحق سچ کو، بالباطلی ساتھ جھوٹ کے، اور جھوٹ کو سچ کے ساتھ مت ملاؤ، وتکتموا الحق، اور مت چھپاؤ حق کو، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو، اور تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو، اور ان کو حق کو
غلط ملط کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ یعنی تم جانتے ہو کہ نبی آخر الزمان برحق ہیں، سچے ہیں، ان کے آنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کے اوپر جو کتاب اتری ہے وہ بھی سچی ہے، اور اس چیز کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ۔ یعنی کفار مکہ اگر تم سے اللہ کے نبی کی پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ نبی آپ تو جانتے ہوں گے، آپ کے پاس تو تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، کیا واقعی یہ اللہ کا پیغمبر ہے؟ تو تم کہتے ہو کہ ہاں یہ پیغمبر تو ہے، لیکن یہ امیین کے لیے ہے، ان پڑھ لوگوں کے لیے، یعنی تمہارے اوپر اترا ہے، ہمارے اوپر نہیں۔ وہ یہودی تو واضح طور پہ کہتے تھے کہ ہم تو تورات میں جو کچھ اترا ہے اس پہ عمل کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ ابھی ان کا بیان شروع ہو رہا ہے اور کافی دور تک ان کا بیان جائے گا، اور ان کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کریں گے کہ حق کو باطل کے ساتھ، جیسے ہم میٹھی اور کڑوی چیز کو ملا دیں، نہ کڑوی کی پہچان رہتی ہے نہ میٹھی کی رہتی ہے، اس طرح حق اور باطل کو غلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ کسی کو حق کی سمجھ نہ لگے۔ اللہ کے نبی کی اوصاف بیان بھی کرتے تھے، لیکن وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر نہ ہو سکے، لوگوں کے ذہنوں میں ذہن صاف نہ ہو سکیں، اور شک و شبہات میں مبتلا ہو کے لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں۔ یہ ان کا کارنامہ تھا یہودیوں کا۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں کرنا، اللہ کے نبی کی اوصاف تورات کے اندر ہے جو تم پڑھتے ہو، اور ایسے اس کو پڑھتے ہو، ایسے اس نبی کو جانتے ہو جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوتا ہے، اس کے متعلق اس کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس پیغمبر کی صفتیں پڑھ کے تمہیں واضح طور پہ پتہ ہے کہ یہ وہی آخر الزمان نبی ہے جس کا ذکر تورات میں ہے، لیکن تم پھر بھی گواہی دیتے ہوئے کیا کرتے ہو؟ سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم مت چھپاؤ حق کو، اور تم چھپاتے ہو حق کو، یعنی اللہ کے نبی کی سچائی کو چھپا جاتے ہو کہ وہ آخر الزمان ہے اور اس کی یہ صفتیں ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم علم بھی رکھتے ہو اور تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہو، یعنی تمہیں علم ہے اس چیز کا، تم پڑھتے ہو تورات، اور تورات میں اللہ کے نبی کی صاف موجود ہیں، لیکن علم ہونے، ایک ہوتا ہے نا ایک انسان جس کو علم نہیں، وہ بغیر علم کے ہی کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے، اس کا حساب اور ہے، اس کے پاس علم نہیں۔ لیکن یہ اہل کتاب علم رکھتے تھے، اللہ کی کتابیں جو ان کے اوپر اتری تھی ان کا یہ مطالعہ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے اوصاف پڑھتے تھے، اور اس کے اوپر اترنے والے قرآن پاک کے اوصاف پڑھتے تھے، اور ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ جب وہ میرا آخر الزمان نبی آ جائے تورات زبور انجیل بند کر دینا اور وہ جو کہے اس کی پیروی کرنا۔ علم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حق کو جھٹلایا، سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، نہ خود راہ راست پہ آئے نہ لوگوں کو راہ راست پہ آنے دیا۔ اللہ رب العزت ان کی اس قبیح حرکت کا جو ہے پردہ فاش کرتے ہوئے اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یہود و نصارا، حق کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، جو اوصاف میرے نبی کی ہیں ان کو واضح طور پہ بیان کرو، اور تم حق کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو، انجان نہیں ہو، تم جانتے ہو کہ یہ کتاب قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور پیغمبر بھی آخر الزمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور سچے ہیں۔